السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اباؤٹ سوموٹو ایکشن، سوموٹو پاور۔ تو یہ جاننے سے پہلے کہ سوموٹو ایکشن کیا ہے، سوموٹو پاور کیا ہے، تھوڑا ہم اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لیگل سسٹم اسٹیٹ کا کیا ہوتا ہے۔ آج کی جو جدید ریاست ہے، جو آج کی ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہے، ان کا جو لیگل سسٹم ہوتا ہے وہ 3 مختلف پلرز پہ، 3 آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے: نمبر 1 ایگزیکیوٹو، 2 لیجسلیشن، 3 جوڈیشری۔ 1 لیجسلیشن ہوتا ہے، 2 ایگزیکیوٹو ہوتا ہے، اور 3 جوڈیشری۔ تو جدید جو ہماری ریاست ہے وہ ان 3 پلرز کے اوپر قائم ہے۔ ایک مشہور جورسٹ جو ہے مونٹیسکیو، ان کی تھیوری ہے سیپریشن آف پاورز۔ اس تھیوری کے تحت ان تینوں پلرز کے درمیان اسٹیبلٹی، توازن قائم رکھا جاتا ہے۔ اس تھیوری میں یہ ہے کہ یہ جو تینوں پلرز ہے، لیجسلیشن، ایگزیکیوٹو اینڈ جوڈیشری، یہ اپنے اختیارات، اپنے پاور سے تجاوز کر کے کام نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کے کاموں میں، ایک دوسرے کے جو فنکشنز ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ لیجسلیشن اپنا کام کرے گی، ایگزیکیوٹو اپنا، اینڈ جوڈیشری اپنا۔ اس سے اسٹیبلٹی قائم رہے گی، اس سے ملک میں جو ہے پرابلمس کریٹ نہیں ہوں گے، اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہے گی۔ اس تھیوری کا جو صحیح معنی میں جو ہمیں ملتا ہے مثالی لیگل سسٹم، وہ ہے امریکن لیگل سسٹم۔ امریکن لیگل سسٹم میں سیپریشن آف پاور کی ایک سالڈ اور ایک بہت ہی اچھی جو ہے امپلیمنٹیشن ہمیں دیکھنے کو آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے میں کہ کیا ہمارے یہاں لیگل سسٹم کیسے ہیں۔ پاکستان میں جو ہماری جو اسٹیٹ ہے ریپبلک آف پاکستان، وہ بھی بیس کرتی ہے ان 3 پلرز پہ: لیجسلیشن، ایگزیکیوٹو اینڈ جوڈیشری۔ لیجسلیشن کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قانون سازی کرنا، ملک کے قوانین بنانا۔ ہماری جو لیجسلیشن ہے وہ مشتمل ہے نیشنل اسمبلی، سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ۔ اسی طرح سے پروونشل جو صوبائی لیجسلیشن ہے وہ ہے صوبائی اسمبلی پر مشتمل۔ تو جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں، لیجسلیشن جو ہے لیجسلیٹو آرگن ہے، اس کا کام ہے کہ پاکستان میں کون سے قوانین بنائے جائیں، کس کس قسم کے قوانین ہونے چاہیے، کون سے قوانین کی ضرورت ہے، وہ سب لیجسلیٹو آرگن بناتا ہے۔ ہمارا جو بجٹ ہے وہ بھی لیجسلیٹو آرگن پیش کرتا ہے۔ ہر سال اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آیا پاکستان کو کتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کس فیلڈ میں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، بجٹ متعارف کروایا جاتا ہے۔ ایجوکیشن میں کتنا ہمیں آگے جانا ہے، اس حساب سے ایجوکیشن کا بجٹ رکھا جاتا ہے۔ ہمیں کتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے انفراسٹرکچر میں، روڈز میں، ہمارا جو ہے ہاسپٹلس میں، ہمارا جو ٹرین سسٹم ہے اس میں، اس کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے۔ ہماری جو ہاسپٹلس ہے، ہماری جو صحت ہے، اس کی کیا کارکردگی ہونی چاہیے، اس میں کون سے ریفارمس ہم لانے چاہتے ہیں، اس حساب سے بجٹ رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ ہر سال بجٹ میں ٹیکس جو ہے وہ امپوز، اس کے علاوہ سیلریز، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اسمبلی جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی یہ کام کرتی ہے۔ اور ہمارا جو آئین ہے ملک کا، جس کے تحت پورا ملک چل رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا قانون ہے، یہ بھی اسمبلی نے ہی بنایا ہے۔ 1973 میں ہمارا جو آج کا آئین ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارا ایجوکیشن میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ، ہمارے مختار کار، ڈی سی، اے سی، ان سب کے جو کام ہیں، ان سب کے جو فنکشنز ہیں، وہ ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ جو قوانین ہیں وہ اسمبلیز بناتی ہے۔
تو اس کے بعد جو دوسرا آرگن ہے اسٹیٹ کا وہ ہے ایگزیکٹو جو مشتمل ہوتا ہے وہ ہے پرائم منسٹر، اس کی کیبنٹ، پریزیڈنٹ. اس طرح سے اگر ہم صوبائی لیول پہ آئیں تو چیف منسٹر، گورنر اور چیف منسٹر کے ساتھ جو اس کے بقایا جو منسٹرز ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹو کا کام کیا ہوتا ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلیز نے لیجسلیشن کر کے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین پہ عمل کروانا، ان قوانین کو ملک میں نافذ کرنا، یہ کام ہوتا ہے ایگزیکٹوز کا. ایگزیکٹوز کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی ملک میں ادارے ہیں، ہر ادارے کے جو ہوتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ آیا یہ ادارہ صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا، یعنی کہ قوانین کو عمل میں لانا. اس کے بعد ہمارا جو جوڈیشری ہے، اس جوڈیشری کا آرگن کا کام ہوتا ہے کہ جو قوانین ملک میں بنے ہوئے ہیں، جو قوانین ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی تشریح کرنا، ان کا مفہوم بیان کرنا کہ وہ قوانین کس مقاصد کے لیے ہیں، کہاں پر استعمال ہوں گے، کیسے استعمال ہوں گے، ان میں کوئی ابہام ہے تو وہ دور کرنا. اس کے علاوہ یہ دیکھنا کہ آیا یہ قوانین جو ہماری جو ملک ہے، جو پاکستان ہماری اسٹیٹ اور ہماری جو پبلک ہے، اس کی ویلفیئر کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، کہیں کنٹرڈکشن تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مین ریسپانسبلٹی ہے جوڈیشری کی وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹس ریزولو کرنا، یہ دیکھنا کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں جن پہ ایگزیکٹوز کو عمل کروانا ہے، کیا وہ صحیح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیا کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں، کہیں پہ کوئی رکاوٹ تو نہیں. اور اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہوتا ہے دو اداروں کے بیچ میں، دو ڈپارٹمنٹس، دو گورنمنٹس کے بیچ میں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے بیچ میں، دو سٹیزنز کے بیچ میں، تو جب کمپلینٹ آئے، جب اپلیکیشن آئے تو اس اپلیکیشن پہ، اس کمپلینٹ پہ اس ڈسپیوٹ کو ریزولو کرنا، انکوائری کروانا، انویسٹیگیشن کروانا، اس ڈسپیوٹ کو قانونی تناظر میں حل کرنا، یہ ہوتا ہے ہماری جوڈیشری کا کام. اب آتے ہیں ہم سوموٹو پہ. تو جو ورڈ سوموٹو ہے یہ ایکچولی لیٹن ورڈ ہے. ورڈ سوموٹو کی میننگ ہے کہ ان اون اکارڈ، in its own motion, something must be done in its own motion. جو سوموٹو ایکشن ہے وہ موسٹلی جوڈیشری کے پاس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی گریو وائلیشن دیکھے جوڈیشری، جب بھی کوئی ایسا کنفلکٹ دیکھے، ایسا ڈسپیوٹ دیکھے، تو وداؤٹ کسی اپلیکیشن، وداؤٹ کمپلینٹ، اٹس اون موشن، از خود نوٹس پہ اس کو حل کیا جائے. یہ جو ہے ایک سوموٹو کی میننگ ہے، سوموٹو کا مطلب ہے. ہم اگر دیکھیں پاکستان میں، تو پاکستان میں جو سوموٹو پاور ہے ہماری سپریم کورٹ کو، وہ ہے آرٹیکل 184 کے سب کلاس 3 میں. کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے 184، اس کے سب کلاس 3 میں ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کو سوموٹو پاور ہے. اب سوموٹو پاور کس طرز میں ہے، کس کنڈیشنز میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں بھی کوئی دیکھے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جہاں بھی سپریم کورٹ چاہے وہاں پہ انٹرفیئر کر دے. اس طریقے سے تو بدامنی ہو جائے گی، انسٹیبلٹی ہو جائے گی اور نظام میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو آرٹیکل 184 کے سب کلاس 3 میں ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ دیکھے کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ کنسرن ہے انفورسمنٹ آف دا فنڈامنٹل رائٹس سے، یعنی کہ کوئی مسئلہ کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر 1 کے پارٹ 2 سے ریلیٹڈ ہے. چیپٹر 1 جو ہے اس کا پارٹ 2 وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، وہ سٹارٹ ہوتا ہے آرٹیکل 7 سے آرٹیکل 28 تک وہ کنٹینیو کرتا ہے. تو جب سپریم کورٹ دیکھے کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں از خود نوٹس لے کر سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، اس پہ انکوائری بٹھا سکتی ہے، اس پہ ٹرائل کمنس کروا سکتی ہے، اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. یہ سوموٹو ایکشن ہے. تو ایک ججمنٹ ہے 2011 کی، منیر حسن بھٹی ایڈوکیٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے لے آؤٹ کیا
پرنسپلس بتائے کہ کن کنڈیشنز پہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی. تو اونلی 2 پرنسپلس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بیان کیے ہیں. ایک پبلک امپورٹنس، دوسرا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. یعنی کہ اب جب بھی کبھی کسی بھی سورس سے انفارمیشن کوئی آئے اور سپریم کورٹ سمجھے کہ فار پبلک امپورٹنس ایکشن لینا ضروری ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اور دوسرا، کہیں پہ بھی کوئی وائیولیشن دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس کی، کوئی فنڈامنٹل رائٹ انفورس نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن از خود نوٹس ان اٹس اون موشن ایکشن لے. کچھ مشہور جو کیسز ہے سو موٹو اس وقت وہ ہیں، ایک تو ہے جو زینب ریپ اینڈ مرڈر کیس تھا، اور اسما مرڈر کیس وہ مشہور ہے. زینب کا جو ریپ اینڈ مرڈر کیس تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور ٹرائل کورٹ کو حکم دیا کہ جلد سے جلد انکوائری کروائی جائے، انویسٹیگیشن کروائی جائے اور اس میٹر کو ریزولو کروایا جائے. اس کے علاوہ جو کراچی کے ہاسپٹل سے جو میٹر کنسرن ٹو ہیلتھ ہے اس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور انٹرفیئر کیا کہ کیا کراچی کے ہاسپٹل میں بیسک میڈیکل فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز میسر ہیں نہیں ہیں، ادویات ہیں یا نہیں ہیں، ہاسپٹلس میں صفائی ہیں یا نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہاسپٹلس کا کس طرز کا ہے. تو یہ سو موٹو ایکشن اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا. اس کے علاوہ موبائل کمپنیز کا ریسنٹلی سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا کہ موبائل کمپنیز جو ایکسٹرا چارجز کر رہی ہے، جو ایکسٹرا ٹیکس لے رہی ہے سٹیزن سے، وہ کس قوانین کے تحت لے رہی ہے اور کیوں لے رہی ہے. تو اس پہ سو موٹو ایکشن لیا اور موبائل کمپنیز کو ڈائریکشن دی کہ آپ جو یہ ایکسٹرا چارجز ہے وہ نہ لیں. اس کے علاوہ ایکسس میں جو فیس لے رہے تھے میڈیکل کالجز، پاکستان میں جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہے وہ بہت ہی زیادہ فیس لے رہے تھے، تو سو موٹو ایکشن لے کر سپریم کورٹ نے انکوائری کنڈکٹ کی اور ڈائریکشن دی کہ یہ جو ایکسٹرا فیس آپ لے رہے ہیں، حد سے زیادہ آپ تجاوز کر کے فیس جو آپ چارج کر رہے ہیں یہ نہ کریں. اب یہ جو سو موٹوز ہیں یہ آیا جو ہے آتے ہیں پبلک امپورٹنس میں اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس میں یا نہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اس پہ قوانین جو ہے، قانونی ماہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. تو جو چیپٹر 1 ہے اس کا پارٹ 2 ہے، اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کا میں کچھ بتاتا چلوں. اس میں رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی ہے آرٹیکل 9 میں کانسٹیٹیوشن میں. اب جب کبھی سپریم کورٹ دیکھے کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ کسی سٹیزن کا متاثر ہو رہا ہے، کچھ سٹیزنز کا متاثر ہو رہا ہے، کسی شہر میں پولوشن ہے، کسی شہر میں جو انڈسٹریز ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہوا میں دے رہی ہے، کسی سٹی میں حد سے زیادہ گند کچرا ہے، کسی سٹی میں جو ہے اس قدر ماحول آلودہ ہے کہ انسانوں کی جو جان ہے، انسانوں کی جو لائف ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس صورت میں اس رائٹ ٹو لائف کو انفورس کرانے کے لیے سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آرٹیکل 10 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں ہے اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کہ کسی بھی انسان کو بغیر کسی وجہ کے اور ود ڈیو پروسیس آف لا کے علاوہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا، ڈیٹین نہیں کیا جائے گا. اب اگر کسی گروہ کو، کسی شہری کو، کسی سٹیزن کو اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بغیر کسی وجہ کے ود آؤٹ ڈیو پروسیس آف لا، یا جو ہماری جو ملک کی ایجنسیاں ہیں وہ اگر لوگوں کو مس کرتی ہے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ اس آرٹیکل 10 کو یقین بنانے کے لیے، اس آرٹیکل 10 کی انفورسمنٹ کے لیے سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسنگ پرسنس کے جو کیسز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں سپریم کورٹ جو ڈائریکشن دیتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، وہ اسی تناظر میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا آرٹیکل 11 ہے وہ ہے سلیوری
فورس لیبر اینڈ جو 14 سال 14 ایئرس سے کم عمر کے بچے ہیں ان سے کوئی ایسا کام نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ انڈسٹریز میں کام، بھٹھوں پہ کام یا کوئی اس قسم کا ایسا ڈینجرس کام نہیں لیا جائے گا۔ تو اب اس رائٹ کو انفورس کرانے کے لیے سپریم کورٹ ایکشن لے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ کسی ایریے میں اگر دیکھا جائے کہ سلیوری ہو رہی ہے، فورس لیبر وہاں پہ ہو رہا ہے، یا جو بچے ہیں کسی انڈسٹری میں، یعنی کہ لائک فتح ٹیکسٹائل مل میں، یا پھر جو ہے ہمارا جو لکی سیمنٹ فیکٹری ہے اس میں، یا کہیں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کسی بھی سورس سے، میڈیا تھرو نیوز پیپرز وغیرہ، سپریم کورٹ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ کین ٹیک سو موٹو ایکشن اگینسٹ۔ اور اس کے علاوہ فریڈم آف موومنٹ جو ہے آرٹیکل 15 میں ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے موومنٹ کر سکتا ہے، موو کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اور ایکسس کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی شہری، کسی گروہ یا کسی ایک مخصوص گروپ کا یہ جو رائٹ ہے یہ وائیولیٹ ہو رہا ہے، یہ ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اس صورت میں، اس کنڈیشن میں بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارا، لائک آرٹیکل 20 میں فریڈم آف ریلیجن اینڈ ریلیجن انسٹیٹیوشنز، پاکستان میں رہتے ہوئے ہر شہری کا، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلم ہو، سب کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ چلیں، اپنی مذہب کی عبادات کریں اور اپنی عبادت گاہیں بنائیں، ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں پیدا کی جائے گی، اور ان کو ہر قسم کی جو ہے آزادی ہوگی اس چیز میں۔ اب اگر کسی مخصوص مذہب، مخصوص فرقے، مخصوص گروہ کو رائٹ ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جا رہا، ان کو ان کے ریلیجن انسٹیٹیوشنز بنانے نہیں دیے جا رہے، ان کو ان کی ریلیجن پریکٹسز کرنے نہیں دی جا رہی، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ وائلیشنز جو ہے اس رائٹ کی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں انفارمیشن جب سپریم کورٹ کو ملے تو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے آرٹیکل 184 کے سب کلاس 3 میں، اور انکوائری کنڈکٹ کروا سکتی ہے، انویسٹیگیشن کروا سکتی ہے، انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل 24 ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی۔ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ پراپرٹی رکھے، پراپرٹی خریدے اور اپنی پراپرٹی کو انجوائے کرے، کوئی بھی اس کو پراپرٹی سے ود ڈیو پروسیس آف لا کے سوا جو ہے محروم نہیں کرے گا، اس کی پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اب اگر کسی شہری یا کسی گروپ یا کسی بھی سٹیزن کی اگر پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پہنچا رہا ہے، اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، اس کو اس رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکشن نہیں لے رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی کمپلینمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس اگر یہ انفارمیشن آتی ہے تو سپریم کورٹ اس رائٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، یقیناً بنانے کے لیے سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 25 جو کہ ویری مچ امپورٹنٹ ہے، اس میں ہے کہ ایکولیٹی آف سٹیزنز، آل سٹیزنز شیل بی ٹریٹڈ ایکولی بیفور لا، سب جو بھی پاکستان میں شہری رہتے ہیں ان سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا لا کے تحت، کسی شہری کے بیچ کلاس کی وجہ سے یا مذہب کی وجہ سے یا کاسٹ کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، سب کے لیے پروسیجر سیم ہوگا۔ اب اگر کسی مخصوص گروپ میں کچھ بھی آئی پی ایس کے لیے یا کسی ایک کلاس کے لیے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے اور کسی دوسری کلاس کے لیے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ چیز جو ہے سرعام وجود میں آتی ہے اور پتہ چلتا ہے سپریم کورٹ کو، تو اس صورت میں بھی سپریم کورٹ ایکشن لے سکتی ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہو رہی ہے، اس جو رائٹ ہے ایکول ٹریٹمنٹ کا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ جو تھا تھوڑا بہت تھا کہ کون کون سے رائٹس ہیں چیپٹر 1 کے پارٹ 2 میں، اور ان کو کس طریقے سے سپریم کورٹ ایکشن لے کے امپلیمنٹ کروا سکتی ہیں۔ ایکچولی جو سو موٹو ایکشن ہے، سو موٹو پاور ہے، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور جو ہمارے جو ایشین کنٹریز ہے ان میں کچھ زیادہ ہی لیا جاتا ہے، جہاں پہ گورنمنٹس جو ہے، جہاں پہ جو ایگزیکٹو سسٹم ہے، جہاں پہ جو
لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ میچور ہے، جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم بہت زیادہ میچور ہو چکا ہے، جیسے ویسٹرن کنٹریز ہے، جیسے یورپین کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ کورٹس کو اتنا سموٹ ایکشن نہیں لینا پڑتا، کیونکہ وہاں پہ ہر سٹیزن کو، ہر انسان کو گراس لیول تک ان کو وہ جو رائٹس ہے کنٹری میں پرووائڈڈ وہ مل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ادارے اپنا اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ابھی تک گورنمنٹس امیچور ہے، ابھی تک اس اسٹیجز پہ نہیں آئی ہے. تو یہاں پہ بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے بار سپریم کورٹس کو از خود نوٹس لینے پڑتے ہیں، سوموٹو ایکشنز لینے پڑتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں ادارے جو ہیں وہ اپنا کام خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو مجبوراً سپریم کورٹ کو ان کانٹیسٹ آف انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ اینڈ پبلک امپورٹینس ایکشن لینا پڑتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو لیکچر، اور یقین آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.